السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آیت نمبر 18 سے شروع کر کے تقریباً ہم اس کو رکوع پورا کر لیں گے آیت نمبر 22 تک۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ وَلَيْسَ لیسا سے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے يَعْمَلُونَ جو کرتے ہیں السیئات برے کام۔ پہلے کیا لفظ آیا تھا؟ سوء لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے، برائی۔ یہاں پہ آیا سیئات برے کام، سوء کی جمع ہی ہے ویسے یہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب پا لے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت، قال تو وہ کہے انی بے شک میں تبتو توبہ کرتا ہوں، انی میں بھی بے شک میں آئے گا اور تبتو میں بھی میں ہی آئے گا، میں توبہ کرتا ہوں الآن اب۔ وللذین اور نہیں ہے توبہ، توبہ تو کا لفظ تو نہیں آیا لیکن جو پہلے ولیست التوبہ وہ سب کے ساتھ کفایت کر جائے گا۔ وللذین اور نہیں ہے توبہ الذین ان لوگوں کی جو یموتون مرتے ہیں، وہم اور اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں، یہ اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم واسطے ان کے، اعتدنا عدد سے، ٹھیک ہے، جیسے اعدت کا لفظ آیا تھا اسی طرح اعتدنا، عذابا علیما عذاب دردناک، المناک دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم نہیں جائز تمہارے لیے، حل حلال، حل کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کسی چیز کی گرہ کھول دینا، یعنی کسی چیز کے کسی کام کے کرنے کا جائز ہونا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یحل لکم نہیں جائز تمہارے لیے، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا یہ کہ تم وارث بن بیٹھو، وارث بن جاؤ۔ ترثو کہاں سے نکلا؟ وارثہ سے، وورثا وارثہ سے، تو تم وارث بن بیٹھو۔ صرف را اور سا ہی آیا یہاں پر، تا جو ہے وہ تم کے لیے آیا، واو والی جمع کے لیے آیا، اور را اور سا 2 لیٹرز کے ساتھ ہی آیا۔ ان ترثو یہ کہ تم وارث بن بیٹھو، بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ناپسندیدگی کے ساتھ، یعنی وہ چاہ نہیں رہی۔ ولا تعضلوہن اور نہ تم روکے رکھو ان کو، تنگ کرو انہیں، باندھ کر رکھو انہیں۔ عزل کا پڑھ لیا تھا ہم نے، عین ضاد لام، شاید یاد آپ کو کیا تھا کہ جیسے کسی مسل کو کہا جاتا ہے، پٹھے کو کہا جاتا ہے، اسی طرح عزل کو کہا جاتا ہے، جیسے اسے باندھ لیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو نہ تم باندھ رکھو، روکے رکھو ان کو، یعنی تنگ نہ کرو، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ۔ اب یہاں پہ ذہبہ کے آگے پھر با آ رہا ہے تو لے جانا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں ذہبہ کا کیا مطلب تھا؟ جانا، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذہبہ کے ساتھ با آ رہا ہے تو لے جانا ہوتا ہے۔ لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعض، سارا بھی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بعض، کچھ تو سارا ہی اتھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے کہا بعض، تھوڑا سا بھی، ببعض بعض یعنی کچھ مال، ما آتیتموہن جو دیا تم نے انہیں، الا مگر، ان یاتینا یہ کہ وہ آئیں، مرتکب ہوں، ارتکاب کریں، الا یہ ایک کنڈیشن لگائی جا رہی ہے کہ کس صورت میں ایسا کر سکتے ہو تم کہ اپنا مال واپس لے سکتے ہو، الا مگر، ان یاتینا یہ کہ وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، اور فاحشہ کیا تھا؟ زنا، ٹھیک ہے، کھلی بے حیائی،
मुबय्यिनतिन साथ आ गया, کھلے طور پہ بدکاری کریں، العلانیہ بدکاری کریں، تو پھر انہیں روکنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعاشروہن، اور گزران کرو، گزر بسر کرو، حسن معاشرت کرو، یا رہو یا مل جل کر رہو۔ اصل میں عشر کسے کہتے ہیں؟ عشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ، عین زبر شین را زبر را، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور عشیر کسے کہتے ہیں؟ کنبے قبیلے کو، آتا ہے قرآن میں عشیر کا لفظ۔ تو معاشرہ بھی یہیں سے ہی ہے۔ تو معاشرہ جب آپ ایک سوسائٹی میں، جیسے آپ ایک سوسائٹی بناتے ہیں، وہاں پہ 8-10 گھر بن جاتے ہیں، تو وہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو یعنی مل جل کے رہنا، ٹھیک ہے؟ اصل میں اس کا معنی ہے مل جل کے رہو، مل جل کے رہو ان کے ساتھ، یعنی گزران جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے، مل جل کے رہو بالمعروفی، کس طرح سے؟ بھلے طریقے سے۔ معروف کے کئی معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو معروف ہو، مناسب ہو اس دور کے لیے، یا جو جس طرح بھی وہاں پہ اس معاشرے کی رہنے سہنے کے طریقے ہیں، معروف طریقے سے۔ فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، اچھا اللہ نے نا پہلے ہی یہ کہہ کے نا یہ والی بات، پھر ساتھ ہی وَعَاشِرُوهُنَّ کا ہو گیا ہے، یعنی یہ بھی آرڈر ہے مردوں کو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر کراہت کرو تم ان سے، یعنی تم انہیں ناپسند کرو، تمہیں پسند نہیں ہے وہ عورتیں، ہننا، فعسا، تو ان قریب، شاید، یہاں پہ شاید آئے گا، میں نے بتایا تھا عسا کے کئی معنی ہیں، یہاں پہ شاید ہی آئے گا۔ آپ کے کیا ہے یہاں پہ؟ ہو سکتا ہے، ہاں، تو ہو سکتا ہے کہ ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، شیئن اسم نکرہ، کسی بھی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور کر دے اللہ، یعنی اس سارے کی ساری ناپسند نہیں، لیکن کئی باتیں آپ کی ان میں سے آپ کو انہیں اچھی نہیں، آپ کو ان کی اچھی نہیں لگتی، تو شیئن میں اس طرح سے آ سکتا ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور کر دے اللہ، فیہ، اس میں، خیرن کثیرہ، بھلائی بہت سی، خیرن کثیر، ٹھیک ہے، بہت بہتری۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو، تم چاہو، رود، ارادہ، استبدال، کہ تم بدل لینا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، زوجن، ایک بیوی کو، یہاں پہ زوج کا مطلب بیوی ہی ہوگا، ٹھیک ہے، زوجن، ایک بیوی کو، مکانہ، جگہ، زوجن، دوسری بیوی کے، ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ بدلنا چاہتے ہو، یعنی ایک کو چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہ رہے ہو، پھر دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہو، یعنی آپ افورڈ نہیں کر رہے اور آپ دونوں نہیں رکھ رہے، ایک کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ تو آپ کو پسند بھی نہیں ہے، ان تکرہو کا لفظ آیا، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہے کہ تم بدلنا چاہ رہے ہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان میں سے ایک کو، کس کو؟ یعنی پہلی کو، قنطارا، بہت سا مال، قنطار، قنطار کسے کہا؟ ڈھیروں مال، کیسے؟ اب اس کو کرتے ہیں، قنطار کہتے ہیں 1000 مسقال کو، اور حدیث میں اس قنطار کے لیے ایک سور کا لفظ بھی آیا ہے، سور ہم نے پڑھا تھا، سور کسے کہتے ہیں یاد ہے؟ سور کہتے ہیں بیل کو، بیل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں آیا تھا۔ اچھا، تو سور کہتے ہیں بیل کو، یعنی ایک بیل کی کھال بھر سونا، کلو میں نہیں، مطلب اس طرح سے نہیں، تولے میں نہیں، کلو میں نہیں، بلکہ منوں کے حساب سے سونا، اتنا سونا، اتنا مال، 1000 مسقال، ٹھیک ہے، یعنی ایک گائے بیل کی کھال برابر سونا، اتنا ہوتا ہے قنطار، ڈھیروں ڈھیر مال، تھوڑا بھی نہیں۔ یہ وہی آیات ہیں، وہی الفاظ ہیں جو اس عورت نے فوری آبجیکشن اٹھایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ فَلَا تَأْخُذُوا، تو نہ تم لو، منہ، اس میں سے،
شیئن کچھ، شیئن پھر آیا کچھ بھی، یہاں پہ تو سارا ہی لے لیا جاتا ہے، بلکہ الٹا اور اوپر لیا جاتا ہے کہ ولیمے کا بھی واپس کر دو جو ہم نے خرچہ کیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہ لو. اتأخذونہ، کیا تم لوگے اسے بہتانن، بہتان لگا کر، الزام تراشی کر کے، واسمن، اور گناہ کر کے، ظلم کر کے، مبینہ، کھلا، بہتان لگا کے کھلی، یعنی آپ ان پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور گناہ، کھلے گناہ کے ساتھ. وکیف، اور کس طرح، تاخذونہ، تم لے سکتے ہو اس کو، وقد، اور تحقیق، افضات، مل چکا ہے، بعضکم، بعض تمہارا، الی بعضن، بعض کی طرف، یعنی تم ایک دوسرے سے مل بھی چکے ہو. ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے سے مباشرت بھی کر چکے ہو، یا ویسے افضا کہتے ہیں عورت کا مرد کے ساتھ تنہائی میں ملنا، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن تنہائی میں ملے ہیں یا کسی طرح سے بھی فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی افضا بولتے ہیں. ویسے تو افاظہ کہتے ہیں کسی چیز کا اس تک پہنچ جانا، جیسے طواف افاظہ ہوتا ہے تو یہ افاظہ، پہلے افاظ الناس بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب لوگ پہنچ جائیں تو کسی کا کسی تک پہنچ جانا، تو یہ افضا وہاں سے لفظ نکلا ہے. تو مل چکے ہو تم ایک دوسرے سے. اب اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہوتے ہیں، مل چکے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود پھر بھی شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے چلیں کہہ لیں، یا شوہر کی طرف سے کس کس طرح کے الزامات عورتوں پہ لگتے ہیں، بیوی پہ خاص طور پہ. اور پھر اس صورت میں کہ جب اس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو، یا اگر نہیں بھی ہے اتنا تو لیکن اسی لیے تو اس کو لباس کہا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہاں سے بہت زیادہ کلیش آتے ہیں. وکیف، اور کس طرح سے تاخذونہ، تم لے سکتے ہو اس کو، وقد، اور البتہ تحقیق، افضا، مل چکا، بعضکم، بعض تمہارا، الی بعضن، بعض کی طرف، یعنی تم ایک دوسرے سے مل چکے. وَأَخَذْنَا، نون کا صیغہ نون تانیث، یعنی ان عورتوں کی طرف جا رہا ہے، اور وہ لے چکی ہیں، منکم، تم سے، میثاقاً غلیظا، عہد پختہ. غلیظ کہتے ہیں، غلظہ، غین لام زوا کہتے ہیں گاڑے کو. عذاباً غلیظا بھی لفظ آیا، عذاب غلیظ، گاڑا عذاب. تو میثاقاً غلیظا، پختہ وعدہ. اس طرح کا میثاق کوئی بھی نہیں ہے، یہ اتنا پکا وعدہ ہوتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکح، ان سے جو نکاح کیا، آبا، ماں جو نکاح، نکاح کیا، اباکم، تمہارے باپ دادا نے. ابا میں سارے شامل ہو جائیں گے، نانا بھی شامل ہو جائے گا، باپ بھی شامل ہو جائے گا، دادا بھی شامل ہو جائے گا. من النساء، جن عورتوں سے، نہ تم نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے، من النساء، جن عورتوں سے، الا، مگر، ما قد سلف، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس پہ اب آپ نے افسوس نہیں کرنا. انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ تو کانا ہے، فاحشہ، نہایت بے حیائی، ومقتا، اور انتہائی ناپسندیدہ. مقتا کہتے ہیں ایسے بغض کو، انتہائی بغض کی علامت ہے مقتا، کہ جس کام سے انتہائی بغض ہو، انتہائی اس کو ناپسندیدہ کیا جائے، کہا یہ. اور یہ مقتا زنا سے بھی زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ باپ کی بیوی کے ساتھ یا باپ کی بیوہ کے ساتھ، یا اس نے طلاق دے دیا تو اس کے ساتھ آپ نکاح کرو. یہ دور جاہلیت کی بھی ایک رسم کی طرف توجہ ہے، دلائی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبر مقتا عند اللہ. ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو کرتے ہیں برے کام. جو برائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ کہتے ہیں میں نے توبہ کی. اب، الآن، اب. وللذین، اور نہیں ہے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں، یموتون وہم کفار، کے وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں.
الائی کے یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کر رکھا ہے لہم واسطے ان کے عذاب العلیم عذاب درد والا المناک. یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہی ہوا ہے، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سانس جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں اکھڑتا نہیں اور دوسرا یعنی وہ نہیں لگ جاتی، اکھڑتا نہیں اور دوسرا یعنی وہ نہیں لگ جاتی، مجھے یہاں پہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اور خاص طور پہ جب ایک اور لفظ آتا ہے کہ سورج کا جس دن مغرب سے طلوع ہوگا اس دن بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سورج جس دن مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد بھی دنیا قائم ہوگی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسی ٹائم فوری قیامت ہو جائے گی. اس کے بارے میں ایک ناسا کی ایک رپورٹ آتی ہے کہ جو مارس ہے نا وہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ مارس رک جائے گا. آپ کو پتا نا مارس اور مشتری کا اور زمین کا آپس میں کیا ہے، جب وہ رکے گا تو پھر سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک دنیا برقرار رہے گی. ایک وہ وقت ہے، ایک وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کو موت کی ہچکی نہیں لگ جاتی، اس وقت تک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کئی ایک آیات آئی ہیں، جیسے کہ ایک آیت آ رہی تھی سورہ مومنون کی کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل، کہ شاید کہ میں عمل کروں صالحا نیک، فیما اس دنیا میں جا کر ترکت جو میں چھوڑ چکا. اللہ کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک قول ہے، ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے، کرے گا نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک قول ہے جس کا یہ قائل نہیں ہے، جو کرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پس سے پشت ایک حجاب اور ایک ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ہے، یعنی آڑ ہے. اور اسی طرح جس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے، الآن کا کیونکہ لفظ آیا یہاں پر، تو فرعون کے بارے میں یعنی جب وہ آیا غرق ہونے لگا تو حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا اس نے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، تو کہنے لگا کہ ایمان لاتا ہوں بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل، بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں. یعنی میں بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے اس معبود پر ایمان لیتا ہوں، وانا من المسلمین، اور مسلمانوں میں داخل ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الآن، اب، وقد عصیت، اور تحقیق تو نے تو نافرمانی کی قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فاسدوں میں سے تھا، مفسدین میں سے تھا. تو اس لیے اس وقت توبہ قبول نہیں. لیکن اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا جس کی ابھی ہم نے تفسیر بھی نہیں کی تھی، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تو جہالت کے ساتھ، جہل کہتے ہیں نادانی کے ساتھ، یعنی عقل پر پردہ پڑ جانا. تو جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو آپ جہالت کی حالت میں کوئی گناہ کر کے پھر اللہ کرے ثم یتوبون من قریب، قریب سے، فوراً قریب سے توبہ کرتے ہیں. مطلب آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نے راستہ بھول گئے ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارا ٹریک جو ہے وہ غلط ہے، تو آپ دور جا کے واپس آئیں گے کہ فوری آ جائیں گے، فوری گاڑی اپنی موڑ لیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو دور چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ من قریب کا لفظ ہے، قریب سے، فوری، اسی ٹائم ٹرن لیتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین چیز ہے. اور اسی طرح ہی توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے جب اسے ملتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ بھی اس کے غلط نکل رہے ہوتے ہیں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، ایسے کر کے وہ بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ اس کی طرف واپس لوٹتا ہے.
یعنی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ کا ذکر آتا ہے، کہیں 70 آتا ہے کہیں پہ 100، کیونکہ 70 کا لفظ ملامت نہ ہی ہے، تو ایک ہی مجلس میں اتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ آپ لکھیں تو آپ اس دن سمجھ جائیں گے، تو اس لیے استغفار بہت زیادہ کہ توبہ۔ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی بہت لمبی جینی ہے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، استغفار بھی نہیں کرتے۔ اور یہ آپ کو وہ بھی یاد ہوگی حدیث کے سب سے بہترین نامہ اعمال اس شخص کا جس کے نامہ اعمال میں استغفار ہے، معافی ہے، کہ وہ اگر اس سے کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہے تو وہ پھر بھی توبہ کرتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح پھر بڑے بڑے پہاڑ نہیں بنتے، برائیوں کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ تو ہوتے ہیں انسانوں سے۔ وَلَيْسَتِ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ جب کوئی تم میں سے کوئی موت کو پا لیتا ہے۔ یہاں پہ فرعون کی مثال سب سے بڑی مثال ہے کہ جب وہ موت آنے لگی تو اس نے یہ بات کہی، تو پھر جبرائیل امین اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے۔ قال کہتا ہے کہ بے شک اب میں توبہ کی، اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کی ہے کہ جو اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہوں، اور اللہ نے ان کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس میں ایک آتا ہے کہ توبہ میں کتنے قسم کے لوگ ہوئے؟ پہلے نمبر 1 فوراً توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے، کیٹیگریز آپ دیکھ لیں کہ اب ہم کس میں ہیں۔ نمبر 1 فوراً توبہ کرنے والے، اور نمبر 2 یعنی تاخیر سے توبہ کرنے والے، یعنی سمجھے کہ توبہ کا ایک قسم کا مذاق اڑانے والے کہ ہم چلو بعد میں جب بوڑھے ہوں گے تو تب اچھے کام کر لیں گے، یعنی جب آپ کو جوانی ملی ہے تو وہ نہیں آپ نے اللہ کی راہ میں لگانی، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ سے چلا بھی نہیں جائے گا اور تب آپ سارا کچھ کریں گے، تو یہ پھر مذاق والی بات ہو گئی نا۔ مزہ تو تب ہے نا آپ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگائیں۔ نمبر 2 تاخیر سے توبہ کرنے والے، یعنی توبہ کا مذاق اڑانے والے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ مرتے وقت توبہ کرنے والے، جس میں فرعون بھی شامل تھا، مرتے وقت توبہ کرنے والے۔ اور نمبر 4 کی کیٹیگری میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو توبہ کرتے ہی نہیں اور وہ مر جاتے ہیں، کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، توبہ کیے بغیر ہی مرنے والے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ فرعون کس کیٹیگری میں 3rd میں آ رہا ہے، ہم کس میں؟ فوری کرتے ہیں یا تھوڑا لیٹ کر کے کرتے ہیں؟ کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا، یہ کہ تم وارث بن بیٹھو، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی۔ تو یہ اشارہ جو ہے اس دور جاہلیت کی اس طرف ہو رہا ہے کہ جب باپ کی منکوحہ، یا اگر وہ اسے طلاق دیتا یا باپ اگر مر جاتا تو عورت ماں جو بچتی تو اس کو میراث کے طور پہ رکھ لیا جاتا، اور یا تو اس سے نکاح کر لیا جاتا، یا کئی کیسز میں آیا کہ نکاح کیے بغیر بھی رکھا جاتا اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا، تو اس طرح سے کیا جاتا۔ نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی، یعنی اسلام نے آ کے اس بات سے بالکل منع کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، ایک اور بھی صورت ہوتی ہے عورتوں کے وارث بن بیٹھنے کا، وہ کون سی صورت ہوتی ہے؟ کہ آپ کی بیٹی ہے، ابھی بھی کئی گھرانوں میں، کئی فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی نا زبردستی شادی کر دی جاتی ہے، ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا، کہ ان سے پوچھنا بھی مناسب نہیں کہ لڑکی سے پوچھا جائے، اور اتنا معیوب اس بات کو سمجھا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں پوچھا جاتا، ہمارے ہاں تو صرف آرڈر کیا جاتا ہے۔ ساری یہ ہماری کمیونٹی کی طرح نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ بھی رہ رہے ہیں، نہیں پوچھا جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ تو تاریخ میں یہ بات آ رہی، وارث نہ بیٹھو، کرہن، مجبوری کے، ان کو مطلب زبردستی نہ روکے رکھو، وارث نہ بن جاؤ ان کے، یعنی جس طرح آپ مال کو جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اسی طرح بیٹی کو آپ جہاں دل کرے وہاں بیاہ دیں، اس طرح نہیں کرنا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکے رکھو، باندھ رکھو انہیں، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ
کچھ مال ان سے ما آتیتموہن جو تم نے انہیں دے رکھا ہے. ہاں یہ اور اگلی اور صورت ہے وہ ابھی ہم پڑھتے. باندھے نہ رکھو. مرد کو پسند نہیں آ رہی, شادی ہوئی ہے, ایک عرصہ گزرا, بڑے اچھا وقت گزرا ہے, اچھا ٹائم تھا, اس نے اس کے نام کچھ پراپرٹی لگا دی, کوئی مکان لگا دیا, کوئی دکان لگا دی. اب اس کو وہ اچھی نہیں لگ رہی, کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑنا چاہ رہا ہے اور اسے پھر تنگ کر رہا ہے کہ اب, اور تنگ کر رہا ہے لیکن طلاق نہیں دے سکتا. کیوں؟ طلاق دیتا ہے تو ساتھ میں وہ مال بھی جاتا ہے. اب اس نے کیا دوسرا راستہ اختیار کیا, اسے پریشان کرنا, زج کرنے لگ گیا, جو کہ عموماً ہوتا ہے. طلاق بھی نہیں لوگ دیتے, یا نان نفقہ بھی نہیں دیتے, اور باندھے بھی رکھتے ہیں. بندھی ہوئی ہے نا عورت, عقد نکاح کے اندر ہے نا, گرہ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے نا یہ نکاح کی گرہ. تو ان کو باندھ لیتے ہیں. تعزلون کا اللہ نے لفظ کیا کہ وہ عقد نکاح میں بندھی ہوئی ہیں, نہ کھولتے ہیں, نہ آزاد کرتے ہیں, نہ نفقہ دیتے ہیں, اور اچھی یا تو بات نہیں کرتے, یا عورتوں والے حقوق ادا نہیں کرتے, یا اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عورتوں کو تنگ کرنے کی, پریشان کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے, اور پھر یہ بات, اور بیچ میں بات بھی اکثر کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز جو تم نے انہیں, تاکہ تم لے جاؤ ان سے جو تم نے انہیں دے رکھا ہے. یعنی اگر تم طلاق دیتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ساتھ ہی مال چلا جائے گا. اگر ہاں وہ خود لیتی ہیں, خلا لیتی ہیں, آپ کو پتہ خلا کے قانون کا کہ دینا پڑے گا, آپ کو ان کا واپس ریٹرن کرنا پڑے گا. خلا کا دستور ہی یہ ہے کہ جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ آپ کو دے کے پھر آپ نے واپس جانا ہے. خلا یہ چیز ہے. تو یہ نہیں کام کرنا. لیکن ایک کنڈیشن ہے, تب آپ کر سکتے ہیں کہ اگر عورت زنا کی مرتکب ہے, فاحش ہے, اور کھلا گناہ کاری, اعلانیہ بدکاری کر رہی ہے, اور کوئی شوہر برداشت نہیں کر رہا اور اسے چھوڑنا چاہ رہا ہے, لیکن اسے اس کے نام پراپرٹی بھی لگائی ہوئی ہے, تو پھر وہ اس سے واپس لے سکتا ہے. یہ اللہ میں یہ ایک صورت بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. وعاشرو, لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے کہہ رہے ہیں وعاشروہن, اور ان سے مل جل کے رہو بھلے طریقے سے, گزران جو ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق والے وہ مرد ہیں جو اپنے, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں, اور سب سے اچھا اخلاق والا کون ہے؟ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, خاص طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں سے میں بہتر ہوں, یعنی اللہ کے نبی. کتنی بیویاں تھیں؟ 9 10 11, تو سب کے ساتھ اتنا اخلاق. اور حالانکہ اتنا وہ بھی نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے گھر بڑے ہوتے ہیں, اس طرح تھوڑی ہوتا تھا, اس طرح تو نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سب سے بہترین کریں جس کا اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین ہے. کیونکہ ابھی کل ہم بات کر رہے تھے نا, سب سے پہلے وراثت میں حصہ کس کا نکلتا ہے؟ بیوی کا نکلتا ہے. اس کے بعد شوہر کا نکلتا ہے اگر بیوی مر جائے. یہ رشتہ پہلا رشتہ ہے. اور یہاں پہ آ کے اگر شوہر بیوی کو, یا بیوی شوہر کو, یا جس طرح بھی ہے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے, کیونکہ عورت نازک ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ کیا کرے گی زیادہ سے زیادہ. دیکھا جائے تو آج کل کہتے ہیں کہ عورت سٹرونگ, لیکن عورت حقیقت میں صنف نازک ہی ہے. تو اس طرح سے نہیں. اللہ تعالیٰ وعاشروہن کا لفظ کس کے, یہ آرڈر کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ ہنہ میں مرد کے لیے آرڈر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے, عورتوں کو نہیں کہا جا رہا, حالانکہ عورتوں کے لیے بھی آرڈر ہے, یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعاشروہن, مل جل کے رہو, اچھے طریقے سے رہو, انہیں نان نفقہ دو, ان کا خیال رکھو. ان کو بیمار ہیں تو ان کو پوچھو, مطلب کچھ بھی ہے, اگر آپ نے 2 3 4 جتنی بھی شادیاں کر رکھی ہیں, کم از کم ان کے ساتھ اچھی گزران کرو. یہ نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر عورت کے ساتھ کوئی مرد اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ تو زن مرید ہے. بلکہ اور غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, سسرال والوں کی طرف سے کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر شوہر تھوڑا سا ہاتھ بٹا دے, یعنی کھانا بنا دے, یا کپڑے ساتھ دھلوا دے, یا اس کے ساتھ برتن دھلوا دے, کیونکہ وہ کپڑے دھو رہی ہے تو وہ برتن دھو لے. اگر برتن نہیں دھوئے تو کپڑے ساتھ دھلوا دے, ڈلوا دے, تار پہ ڈلوا دے اوپر جا کے, تو پھر بھی جو گھر والے ہیں وہ بڑے مذاق کرتے ہیں, معیوب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ایک تو فخر سے کہتے ہیں ہم نے تو کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں پیا, اور آپ اس نبی کی امت ہے جو خود اپنا گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے. تو وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. فَإِن کَرِہْتُمُوهُنَّ, اگر تم اسے ناپسند کرو, اچھی نہیں لگ رہی, تو فَعَسَىٰ, تو
تو ہو سکتا ہے ان تکرہو، یہ کہ تم ایک چیز کو، کسی چیز کو برا جان رہے ہو، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائیاں کر دے۔ کیسے، کیا صورت ہے؟ آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی، پہلے تو بہت اچھی لگ رہی تھی، مثال کے طور پر ابھی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میاں بیوی بھی اس وقت خوبصورتی برقرار ہوتی ہے، بچہ بچہ جب نہیں ہوا ہوتا تو آپس میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ ہے جاتے ہی کئی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، پریگننسی ساتھ ہی ہو جاتی ہے، پھر پریگننسی میں آپ کو پتہ ہے کھانا بھی نہیں اچھا، وہ خوشبو بھی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، خاص طور پہ پرفیوم بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، اور عجیب و غریب کسی چیز کو برا جان رہے ہو، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائیاں کر دے۔ کیسے، کیا صورت ہے؟ آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی، پہلے تو بہت اچھی لگ رہی تھی، مثال کے طور پر ابھی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، میاں بیوی بھی اس وقت خوبصورتی برقرار ہوتی ہے، بچہ بچہ جب نہیں ہوا ہوتا تو آپس میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ ہے جاتے ہی کئی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، پریگننسی ساتھ ہی ہو جاتی ہے، پھر پریگننسی میں آپ کو پتہ ہے کھانا بھی نہیں اچھا، وہ خوشبو بھی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی، خاص طور پہ پرفیوم بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، اور عجیب و غریب سی اچھی چیزیں لگ رہی ہوتی ہے، مطلب وامٹنگ ہوتی ہے تو اب بندہ کہنا شروع کر دے جی یہ نہیں کیا میں نے مصیبت لے آیا ہوں، یا آتے ہی وامٹنگ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یا بچہ ہوا ہے تو بچہ رونے لگ گیا۔ اچھا کئی مرد اس بات پہ بھی ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اب اسے بچہ روتا ہوا بھی اچھا نہیں لگ رہا، اسے نہیں پتا اس نے کتنی دیر سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، کتنی مشکل سے، تو مطلب کوآپریٹو ہونا چاہیے مرد کو کہ نہیں ہونا چاہیے، بچے کو اٹھا لینا چاہیے نا، کئی مرد بچے کو اٹھانا پسند نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا، اٹھ کے دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، اٹھے دوسرے روم میں گئے اور لاک کر لیا، آواز نہ آئے کان تک، صبح اٹھ کے جانا ہے تو بیوی نے نہیں صبح اٹھ کے کام کرنا، اس کی تو کنٹینیوسلی وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر آپ نے باہر جانا ہے تو اس نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مل جل کے کرنا چاہیے، اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے مرد کہ جو مل جل کے بچے کو پالتے ہیں، تو اس لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر تمہیں ناپسند ہے، مطلب اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ ساری پھر کیا چیزیں آگے چلتے چلتے لڑائی جھگڑے جاری بات، عورت کے دل پہ بھی بال آ جاتا ہے کہ اچھا میں اس وقت تو جب مجبور تھی، جب میرا بچہ چھوٹا تھا رو رہا تھا، یا کچھ اس وقت یہ مجھ سے منہ بسور رہے تھے، پھر عورت کے دل پہ بھی بال آ جاتا ہے، اور حقیقت ہے یہ، اور پھر آپس میں بڑھتے بڑھتے مطلب جو ہے وہ کام لمبا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان گھرانوں میں ہوتا ہے، ان مردوں میں ہوتا ہے، یا اگر کہ عورت میں بھی برداشت نہیں ہے اور بندے میں بھی برداشت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو اس طرح بہت ہوتا ہی نہیں تھا، عورتیں ہیں جو بالکل خاموش رہتی تھیں، پہلی جو عورتیں ہوتی تھیں خاوند کے آگے تو بالکل ہی نہیں، اور خاوند جیسے مرضی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، پہلے تو ہوتا ہی ایسے تھا، پہلے تو بہت ظلم ہوتے تھے، کئی مرد ایسے دیکھیں ابھی تک اتنا روب ہے کہ بیوی ابھی بھی نہیں بول رہی اور یوں تھر تھر کانپ رہی ہے، ایسے سین بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں بھی بیوی کانپنے لگ جاتی ہے خاوند سے، تو بندہ سوچ سکتا ہے خاوند سے بیوی کانپے، ہم تو نہیں سوچ سکتے لیکن ابھی ہے ایسی خواتین، ایسے نہیں ہونا چاہیے، میاں بیوی میں آپس میں ایک بانڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک اچھا تعلق اور ایک آپ کے مودت یعنی ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، مودت، اب مودت تو نہیں رہی، چلو رحمت ہی صحیح یہ نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی میں۔ مجھے نہیں اس طرح کے تعلقات پسند ہے کہ جو مرد جو ہے وہ عورت پہ اتنا روب ڈال کے رکھ رہا ہے، کوئی بھی مثال، مطلب میرے اگر والد صاحب بھی چلے لگا لیں، ویسے ہی کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں اچھی بات ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ تو ان تک رہو، اگر تم ناپسند کر رہے ہو، اچھی نہیں وہ لگ رہی اب آپ کو، ٹھیک ہے، بوڑھی ہو گئی ہے تو بچوں کے بعد، تو اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو، اللہ اس میں کوئی بھلائی رکھ دے۔ کیا بھلائی کی کیا صورتیں ہیں؟ پہلے نمبر پہ کہ اس سے ایک ایسی اولاد پیدا ہو گئی ہے جو آپ کے لیے، جو آپ کو پسند ہے، اور اولاد کو دیکھ کے انسان پھر میلٹ ہو جاتا ہے، اور اولاد یعنی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کئی ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ بچے بہت اچھے، اگر چلو کوئی برائی بھی چھوٹی موٹی ہے، یا بد اخلاق ہے، یا بد زبان ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، بالفرض اگر لگا لے کہ چلے کوئی عورت میں کوئی نقص ہے ہی ہے،
تو کوئی بچے بہت اچھے ہو گئے ہیں، بیٹیاں فرمانبردار ہوگی، بیٹے فرمانبردار ہو گئے ہیں، اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، یا پھر سب سے بڑا فائدہ کہ وہ بچے دیندار ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کی آخرت کے عقبہ کے لیے بھی آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بچے بھی اگر بالفرض نہیں پسند آ رہے تو ہو سکتا ہے وہ نیک ہوں اور آخرت میں آپ کے کام آ جائیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں وہیں نرد تم، اور اگر تم بدلنا ہی چاہتے ہو، اگر تمہارا ارادہ ہی ہے کہ اب تم بدلو ہی بدلو، بیوی کو نہیں رکھنی اب آپ نے، اللہ تعالیٰ پھر دے رہے ہیں پرمیشن. کیا زوج مکان زوج، اس کی جگہ آپ دوسری ہی لانا چاہ رہے ہیں، چھوڑنا چاہ رہے ہیں، دونوں کو افورڈ نہیں کر سکتے دو تو ایک کو ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، ایک کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. تو پھر کیا کرو، وہ آتے ہی تم احداہن قنطارا، تو تم نے جو کچھ انہیں خزانے کا، خزانہ بھی اگر، خزانہ تو کوئی نہیں نہ دے سکتا، بہت کم، لیکن آپ دبئی وغیرہ والی سائڈ پہ چلیں، یہی معاملات ہیں. یہ غریب ملک ہمارے پاکستان ہے اور ہندوستان ہے، عرب کنٹریز میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ سونے کی تو ویلیو ہی نہیں ہے وہاں پہ. میں نے دیکھا وہاں دوسرے ہوتے ہیں، وہ موتی ہوتے ہیں، ان کے اس کی زیادہ قیمت تھی جب ہم مکہ ٹاور گئے نا، تو جب ہم دیکھ رہے تھے تو گولڈ کی کوئی اتنی وہ نہیں ویلیو ہوتی وہاں پہ، نہ ہی وہ عورتیں لیتی ہیں آج کل، وہ دوسرے لیتی ہیں کچھ، ہاں اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میں نے جب ہم ریٹس پوچھ رہے تھے، ہم نے کون سا لینے تھے، ہم تو ریٹ ہی پوچھ رہے تھے، تو وہ ان کے بہت زیادہ تھے. تو اب تو لوگ سونے کو تو وہاں پوچھتے بھی نہیں ہیں، دبئی والی سائڈ پہ یا عرب والی سائڈ پہ. تو تم ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے چکے ہو. قنطار کیا لفظ آیا تھا، قنطرہ، اس کا میں نے بتایا تھا ربائی میں اس کا ہے، ٹھیک ہے، قاف نون تو آ رہا. تو ان میں سے کسی ایک کو، یعنی پہلی کو تم ڈھیروں ڈھیر بھی دے چکے. فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں آپ لے سکتے، ایک چھلا بھی نہیں لے سکتے، ایک نوز پن بھی نہیں لے سکتے. چلیں لگا لیں، اس میں یہ لکھا تو نہیں ہوا نوز پن کی کیا ویلیو ہوتی ہے، وہ بھی نہیں آپ لے سکتے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بیوی پہ الزام لگایا کہ جی یہ تو وہ ہے، اگر بالفرض نہیں بھی ہے تو، اور جی ہمارا فلانا بھی دے دیں، وہ جہیز بھی رکھ لیا، جہیز نہ دیا اگر بالفرض لڑکی والے نے یہ بے وقوفی کر ہی لیا جہیز دینے والی، تو جہیز بھی رکھ لیا، جہیز تب جائے گا جی ہمارا مہر بھی واپس کرو، اور ہم نے اتنا خرچہ کیا وہ بھی دو. اس طرح کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم وہ بھی نہیں لے سکتے. اتاخذونہ ہو، کیا تم لوگے ان سے بہتان باندھتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے، اور کس طرح تم لوگے. یہ آیت کتنی پیاری ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اب اللہ تعالیٰ بالکل اندر کھاتے کی بات کر رہے ہیں. یہ بات کتنی ذہن میں آتی کہ مرد کیسے اپنی عورت کے بارے میں کوئی بھی بات کر لیتا ہے، یا اس کے ساتھ اس طرح کیسے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے سکون حاصل کر چکا ہوتا ہے. اور یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے مردوں کی، کہ ایک عورت سے مرد سکون بھی حاصل کر لیتا ہے اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ ایسے کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، مجھے تو بہت عجیب لگتی ہے. خاص طور پہ وہ مرد جب وہ عورت کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی بیوی کی برائی جب وہ کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اور مردوں میں یہ خصلت ہے، عورتوں کی تو چھوڑ دیں نا بات، عورتوں کی ہم بات نہیں کریں یہاں پہ. عورتوں کی تو جو ہے وہ تو ہے کہ مردوں کی برائیاں کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، یہ جو بھی کہیں نہیں بھی کرتی. اب میں نے دیکھا مردوں کو بھی برائیاں کرتے ہوئے، کہ وہ اپنی بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے فرینڈس میں کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بھائیوں میں کر رہے ہوتے ہیں، یا بہنوں میں کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور میں کر رہے ہوتے ہیں. بہت بری بات ہے، انتہائی بری بات. اللہ تعالیٰ اندر کی بات کریں، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. تم ایک دوسرے سے مل بھی چکے ہو، لطف اندوز بھی ہو چکے ہو. وہی بیوی کہ جس کے ساتھ آپ لطف اندوز ہو چکے ہو، وہی عورت. اور وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ پکا وہ والا وعدہ کہا جا رہا ہے. میثاق کے لفظ 3 جگہ پہ قرآن میں آیا. پہلے نمبر پہ ہے الست بربکم، عہد الست میں، اور سیکنڈ آیا ہے میثاق آیا جب طور پہاڑ کے اوپر یہاں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ آیا، لیکن یہاں پہ جو میثاق آیا نا، میثاقاً غلیظا، پکا گاڑا، یہ عہد نکاح ہے. نکاح کے وقت وعدے، قول و قرار، ایجاب و قبول ہوا، گواہ ہوئے، سب کچھ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اتنا پکا تم نے عہد و پیمان لے رکھا ہے. اس کے بعد وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم ان سے کیسے لے لو گے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ یہاں سے باہر جائیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ اس عمل کو، اس آیت کو جانتے ہیں. پوچھ لیجئے گا، اپنی فیملی میں کال کر کے پوچھ لیجئے گا. بے شک نہیں جانتے نا. تو یہ کتنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ نکاح ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس عام کانٹریکٹ ہوتے ہیں نا، ان سب سے پکا کانٹریکٹ نکاح کا ہے کہ عام طور پہ گواہ اگر قرض میں، ٹھیک ہے گواہ دو ضروری ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے بھی قرض دے دیتے ہیں کہ گواہ نہیں بھی بناتے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک فرینڈ آتی ہے، وہ کہتی ہے آپ مجھے اتنے پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے میری عادت ہے ذرا لکھنے کی، میں لکھ لوں گی، لیکن کبھی نہیں بھی کوئی گواہ ہے، بچے نہیں ہیں یا کوئی اور نہیں ہے، تو آپ دے دیتے ہیں، تو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہ منع ہے لکھنا؟ گواہ کی بات کری، گواہ کی بات کری، یعنی فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے. گواہ بنا لو تو ٹھیک ہے، لیکن لکھنے کا ہے کہ لکھو، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، آپ لکھو. وہاں پہ آپ کو مشکل ہوگی، اگلا بندہ دے گا ہی نہیں. یہ سجیسٹ کیا گیا، فرض نہیں کیا گیا. لیکن نکاح گواہوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا کیس ہو کہ گواہ کے بغیر آپ کا نکاح ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. وہ نکاح ہی نہیں جس میں گواہ، یہ شرط ہے. تو یہ مساکن غلیظ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آ رہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، نہ تم نکاح کرو. اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے ریلیٹ کر رہی ہے. کون سی ہے یہ والی؟ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا. یہ جو وہ رسم تھی نا، وہ جو ظلم تھا کہ زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے، اب کہا جا رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ تم نکاح کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، ان عورتوں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو ہو چکا. یعنی اب آپ اس بات کو لے کے ہی نہ بیٹھے رہو کہ دور جاہلیت میں کہ اچھا اب تو بچہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اب کیا کریں. نہیں، یہ پہلے ایک اور جگہ پہ بھی آ چکی بات. کس میں بھلا یاد ہے آپ کو؟ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، وہ تھا سود کے معاملے میں بھی، کہ جو ہو چکا وہ سو ہو چکا، ٹھیک ہے. بلکہ یہ جو قانون ہے یہ عام زندگی میں بھی لاگو ہوتا ہے. یہ جو قاعدہ ہے کہ اگر آپ اچھے بننا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی لائف کو صحیح کرنا چاہ رہے ہیں، گناہوں کی زندگی سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے الا ما قد سلف، ہو گیا جو ہو چکا، سو ہو چکا، آپ اس پیچھے نہ لے کے جائیں. ایک گلٹ رہتا ہے، اور گلٹ میں آپ کو پتہ ہے انسان میں نا پھر مطلب انسان جس کو کہتے ہیں نا، یعنی وہ صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا وہی گلٹ کی وجہ سے. تو گلٹ نہیں ہونا چاہیے. الا ما قد سلف، اس بات کی طرف نہیں آپ نے جانا. تو یہ وہ چیز ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے تو یہ بات آ گئی کہ کرہن، دیکھیے گا ان ترثوا النساء کرہن، عورتوں کے وارث نہ بننے بیٹھو. کس طرح؟ زبردستی. لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر ایک اور صورت نکل آئی اسی میں دور جاہلیت میں. یہ تھا زنا بالجبر، زبردستی عورتوں کے وارث نہ بیٹھو. لیکن ایک اور صورت پھر نکل آئی کہ عورتیں پھر یا باپ کی منکوحہ یا طلاق یافتہ یا باپ کی بیوہ، یا کبھی کچھ ایسے بھی کہ وہ مطلب چاہتے ہوئے بھی پھر ساتھ میں رہنے لگ گئے. رواج ایسا بن چکا تھا، دستور اس طرح کا بن چکا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کہا کہ انہ کان فاحشۃ ومقتا، یہ اس لیے اتنا سخت پھر دوبارہ حکم آیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہوتا تھا. اور اس میں ایک ریکارڈڈ جو ہے بات وہ یہ آئی ہوئی ہے کہ اس میں ایک شخص آتا ہے حصن بن ابی قیس، اور اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا، قبیشہ اس کا نام تھا. اور نمبر 2 آتا ہے صفوان بن امیہ، یہ بہت نام آتا ہے اس میں. صفوان بن امیہ، اس نے فاختہ بنت اسود سے شادی کی تھی. صفوان بن امیہ نے فاختہ بنت اسود سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اور وہ بھی اس کے باپ کی بیوی تھی. نمبر 3 پہ آتا ہے منصور بن نازم، اس نے ملکہ بنت خارجہ سے شادی کی تھی. یہ ریکارڈڈ ہے تاریخ میں، ملکہ بنت خارجہ. یہ آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں، اس میں سے دیکھ کے بے شک لکھ لیجئے گا. یہ ریکارڈڈ ہے نکاح. اس کے علاوہ جو ریکارڈڈ نہیں ہے، جو تاریخ میں لکھے نہیں ہوئے، تو یہ سارا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کہ یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے، ومقتا، بہت بری، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. اس میں نانی بھی شامل ہے بیچ میں، اور اسی طرح اور بھی لوگ، تو اسی طرح ہی بہرحال ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر کچھ لکھا ہو تو، یعنی زمانے جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنی باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے، اس سے روکا گیا. یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
عموماً ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی. ایسی عورت کے نکاح ہوا ہے، دخول نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی طلاق دی. یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے. ابن عباس اس کے قائل نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی عورت کہ جس سے آپ نکاح کرتے ہیں، ایک ایسی عورت جس سے آپ نکاح کرتے ہیں لیکن آپ نے دخول نہیں کیا، آپ اس سے ملے نہیں ہیں، تو آپ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کو ابن عباس نے ممنوع قرار دیا ہے کہ جس باپ سے یعنی نکاح کیا ہے، باپ نے نکاح کیا جس عورت سے، دخول نہیں کیا، پہلے ہی طلاق دے دی، اس سے اس کا بیٹا شادی نہ کرے. بہرحال وہ بھی ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے، یہ بھی ناپسندیدہ، ایسی ہونا ہی نہیں چاہیے. معاشرے میں اس طرح کی جڑ ہونی ہی نہیں چاہیے، برائی ہونی ہی نہیں چاہیے. تو اس میں یہ سبھی شامل جتنے بھی بیچ میں رشتے آتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک.